حدیث میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت جنت کے 7 دروازوں میں سے ایک دروازہ مخصوص ہے روزے داروں کے لیے، جس میں سے صرف روزے دار داخل ہوں گے۔ اس دروازے کا نام بھی باب الریان رکھا گیا ہے، یعنی روزے دار جو دنیا میں روزے رکھا کرتے تھے، اللہ رب العزت قیامت کے دن ان کو جب جنت میں داخل کریں گے تو اس مخصوص دروازے سے ان کا داخلہ ہوگا۔ جب کسی کے لیے کچھ مخصوص چیز بنا دی جاتی ہے تو وہ دیگر لوگوں سے خود بخود ممتاز ہو جاتا ہے۔ تو آج اگر ہم یہاں پر بھوک اور پیاس کو برداشت کر کے روزہ رکھ رہے ہیں تو اس کا صلہ انشاءاللہ العزیز ہمیں قیامت کے دن جب ملے گا، جب ہم اس دروازے سے داخل ہوں گے اور اعزاز و اکرام کے ساتھ ہمارا داخلہ ہو رہا ہے۔ اور صرف یہی داخلہ نہیں، ان صائمین کے لیے، روزے داروں کے لیے اللہ رب العزت اپنے عرش کے نیچے، عرش کے سائے میں، بہت بڑے اعزاز کی بات ہے اگر ہمیں اللہ رب العزت ان لوگوں میں شامل کر دے کہ اللہ رب العزت کے عرش کے سائے کے نیچے ان صائمین کو، روزے داروں کو اللہ رب العزت افطار کروائیں گے۔ اللہ رب العزت کا دسترخوان ہوگا اور اللہ کے بندے وہاں پر موجود ہوں گے جنہوں نے دنیا میں بھوک اور پیاس کو برداشت کیا، اللہ تعالیٰ ان کے لیے افطاری کا انتظام فرمائیں گے۔ تو یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے۔ اپنے روزوں کو بہتر اور اچھا بنانے کی جتنی زیادہ ضرورت ہو اتنی زیادہ احتیاط کریں۔ صرف کل جس طرح ذکر کیا تھا کہ روزہ صرف بھوک اور پیاس کا نام نہیں ہے، بلکہ روزہ گناہوں سے بچنے کا نام ہے۔ گناہوں سے جتنا زیادہ اپنے آپ کو بچا کر رکھیں گے اتنا مضبوط اور بہترین روزہ اور اجر و ثواب کا باعث بنے گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔